مغرب کی نماز پڑھنے کا مکمل آسان طریقہ بتاؤں گا، مرد و عورت نے مغرب کی نماز کیسے ادا کرنی ہے، ایک ایک چیز آسان کر کے وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ نے کبھی اتنے آسان انداز میں نہیں سنا ہوگا، نہیں سیکھا ہوگا۔ مغرب میں پہلے 3 فرض ہوتے ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں، اور اس کے بعد اگر آپ 2 نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ مغرب کے 3 فرض ہم نے کیسے پڑھنے ہیں، تنہا جب اکیلے پڑھنے ہیں، جماعت کے بغیر، جیسے عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں یا مرد اگر کسی جگہ پر تنہا پڑھتے ہیں تو وہ طریقہ۔ اس کے بعد پھر ہم 3 فرض جماعت کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم 2 سنتیں پڑھنے کا طریقہ، اور پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں گا کہ اگر کسی نے قضا نماز پڑھنی ہو تو قضا نماز ہم کس طرح ادا کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سیکھ لیتے ہیں کہ مغرب کے 3 فرض تنہا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے نیت کر لینی ہے 3 رکعت فرض نماز مغرب اللہ کی رضا کے لیے، یہ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہونا چاہیے۔ زبان سے اگر آپ اس طرح دہرانا چاہیں جس طرح میں نے بتایا تو دہرا سکتے ہیں، زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز سٹارٹ کر لینی ہے۔ عورتوں نے عورتوں والی جگہ، مردوں نے مردوں والی جگہ پر ہاتھ باندھ لینے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلے پڑھنی ہے سبحانک اللہ، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، جیسے قل هو اللہ یا کوئی اور سورت پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کی 3 بار آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 بار۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور سجدے کی پھر 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ اب کھڑے ہو کر دوسری رکعت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور الحمدللہ پڑھنی ہے۔ یعنی دوسری رکعت کے اندر آپ نے سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، الحمدللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، جیسے قل هو اللہ یا کوئی اور سورت۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کی پھر 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہو کر آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے 3 بار، سبحان ربی الاعلی، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اب بیٹھ کے آپ نے التحیات پڑھنی ہے، آگے درود اور دعا آپ نے نہیں پڑھنی۔ دوسری رکعت میں صرف التحیات پڑھنی ہے، اور التحیات پڑھ کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ تیسری رکعت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور الحمدللہ آپ نے پڑھنی ہے، اور الحمدللہ پڑھ کے ہی آپ نے رکوع کر دینا ہے، آگے سورت نہیں پڑھنی۔ یعنی سورت پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے، جیسے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تیسری رکعت کے اندر الحمدللہ کے بعد قل هو اللہ پڑھ لیتا ہے یا کوئی سورت پڑھ لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ صرف الحمدللہ پڑھ کے رکوع کر دیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ سورت پڑھتے ہیں تب بھی بالکل ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یعنی الحمدللہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی پھر 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اب آپ نے التحیات پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، اور سلام پھیر کے آپ نے اپنے 3 فرضوں کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ ہو گئے مغرب کے 3 فرض تنہا پڑھنے کا طریقہ۔ اب اس کے بعد یہ بات کہ ہم نے مغرب کے 3 فرض جماعت کے ساتھ کیسے پڑھنے ہیں، یہ طریقہ بھی سن لیں۔ اس کے بعد پھر میں سنتوں کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور نفلوں کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور قضا کس طرح پڑھنے اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ مغرب کے 3 فرض جماعت کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے امام کے پیچھے جب نیت کرنی ہے تو اس وقت ہم نے نماز کی نیت بھی کرنی ہے کہ ہم مغرب کے 3 فرض پڑھنے لگے ہیں، اور ساتھ امام کی اقتداء کی نیت بھی کرنی ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنے لگا۔ دونوں نیتیں، نماز کی نیت بھی 3 فرضوں کی، اور امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت، یہ دونوں نیتیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ آپ مغرب کے 3 فرض پڑھنے لگے ہیں اور امام کے پیچھے پڑھنے لگے،
ٹھیک ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، کہنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، کہہ سکتے ہیں کہ 3 رکعت فرض نماز مغرب اللہ کی رضا کے لیے پیچھے اس امام کے۔ اس کے بعد آپ نے جب امام اللہ اکبر کہہ کے نماز کو سٹارٹ کر لے گا تو آپ نے بھی فوراً امام کے بعد جیسے ہی امام شروع کرے گا فوراً آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز کو سٹارٹ کر لینا ہے۔ اب آپ نے فوراً ہی جیسے ہی آپ نے سٹارٹ کرنی ہے نماز تو فوراً آپ نے پڑھنی ہے سبحانک اللہ۔ اب سبحانک اللہ پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا ہے، پھر امام الحمدللہ پڑھے گا، آپ نے خاموش رہنا ہے، پھر امام کوئی سورت پڑھے گا، آپ نے خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر امام جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرے گا تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ رکوع کر دینا ہے۔ امام جب رکوع میں جائے گا تو اس وقت آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، امام بھی رکوع کی تسبیح پڑھے گا سبحان ربی العظیم 3 بار۔ اگر امام رکوع کو لمبا کرتا ہے تو آپ زیادہ بار تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر امام جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھے گا تو آپ نے ربنا لک الحمد کہتے کہتے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تنہا جب نماز پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، لیکن امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوتے ربنا، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو رہا ہوگا تو آپ نے ساتھ ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے کہتے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر امام جب اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے گا تو آپ نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے کہتے سجدہ کر لینا ہے۔ سجدے میں جب جانا ہے تو سبحان ربی الاعلی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے، 3 بار نارمل پڑھ لیں، اگر امام لمبا سجدہ کرتا ہے تو آپ زیادہ بار تسبیح پڑھ لیں۔ پھر امام اللہ اکبر کہہ کے جب بیٹھے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے۔ پھر امام اللہ اکبر کہہ کے جب سجدہ کرے گا دوسرا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کر لینا ہے۔ سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی اسی طرح پڑھنی ہے۔ پھر امام جب اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوگا دوسری رکعت کے لیے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت میں آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، خاموش رہنا ہے۔ امام جیسے ہی اٹھے گا تو اس نے الحمدللہ پڑھنی ہے، امام اس کے بعد پھر سورت پڑھے گا، آپ نے خاموشی کے ساتھ اس کی تلاوت کو، امام کی تلاوت کو سننا ہے، خاموش رہنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا۔ اب جب امام پھر مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرے گا تو آپ نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر لینا ہے۔ رکوع کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ پھر امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا تو آپ نے اسی طرح ربنا لک الحمد کہتے کہتے کھڑے ہونا ہے۔ پھر امام اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح امام نے بھی پڑھنی ہے، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ امام اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے۔ پھر امام اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی تسبیح امام نے بھی پڑھنی ہے، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ پھر امام اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ اب دوسری رکعت میں التحیات میں بیٹھے ہیں تو امام نے بھی التحیات پڑھنی ہے اور آپ نے بھی التحیات پڑھنی ہے، اور آپ نے التحیات پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کرنا ہے، یعنی آپ نے آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی، صرف التحیات پڑھنی ہے۔ امام جب کھڑا ہوگا تو آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے، اور تیسری رکعت میں بھی آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، خاموش رہنا ہے۔ امام آہستہ آواز سے، یعنی تیسری میں وہ بلند آواز سے، اونچی آواز سے قرات نہیں کرے گا، آہستہ آواز سے امام الحمدللہ پڑھے گا، آپ نے خاموش رہنا ہے۔ امام الحمدللہ پڑھنے کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرے گا تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ رکوع کر لینا ہے۔ اب رکوع کی تسبیح امام نے بھی پڑھنی ہے، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ پھر امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا تو آپ نے ربنا لک الحمد کہتے کہتے کھڑے ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ پھر امام اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ امام اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے گا دوسرا، آپ نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے امام بیٹھے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ اب 3 رکعتیں ہو گئیں، التحیات بیٹھ گئے۔ التحیات آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام نے بھی پڑھنی ہے، درود آپ نے بھی پڑھنا ہے، امام نے بھی پڑھنا ہے، دعا آپ نے بھی پڑھنی ہے اور امام نے بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جب مکمل پڑھ لیا، امام نے ابھی تک سلام نہیں پھیرا، تو آپ نے مکمل پڑھنے کے بعد خاموش رہنا ہے، امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنا ہے، خاموش ہو کے اسی طرح بیٹھ جانا ہے۔ مکمل کر لیا آپ نے، جب امام سلام پھیرے گا تو آپ نے امام کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے۔ یہ ہو گئے مغرب کے 3 فرض جماعت کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ سن لیتے ہیں کہ اگر کسی نے قضا 3 فرض پڑھنے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم 2 سنتوں کا اور 2 نفلوں کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ مغرب کے 3 فرض اگر کسی نے قضا ادا کرنے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس نے اس میں نیت قضا کی کرنی ہے کہ میں فلاں دن کی نماز یا آج کے دن کی نماز یا کل کے دن کی نماز یا پرسوں کے دن کی نماز، وہ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہو کہ میں وہ والی مغرب کی قضا پڑھنے لگا۔ اور قضا میں صرف فرض پڑھتے ہیں، سنتوں کی اور نفلوں کی قضا نہیں ہوتی، یعنی جو بھی آپ نے نماز ادا کرنی ہے قضا، اس میں آپ نے صرف فرض پڑھنے ہوتے ہیں۔ ہاں عشاء کی نماز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی عشاء کی نماز قضا ہوئی تھی تو آپ نے اس میں عشاء کے 4 فرض بھی پڑھنے اور 3 وتر بھی پڑھنے،
باقی سنت اور نفلوں کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ تو اس میں مغرب کے 3 فرض جب آپ نے پڑھنے ہیں تو اس میں آپ نے نیت کرنی ہے 3 فرض نماز مغرب اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ دل میں ارادہ ہو کہ فلاں دن کی یا وہ والی جو قضا نماز تھی وہ پڑھنے لگا، آج کی ہو، کل کی ہو، پرسوں کی ہو، جو بھی تھی وہ آپ کے دل میں ارادہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کو سٹارٹ کر لینا ہے اور سبحانک اللہ پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے، اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دینا ہے، رکوع کی آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمدللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدہ کر دینا۔ سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے التحیات میں۔ صرف التحیات پڑھنی ہے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی۔ التحیات پڑھ کے آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمدللہ صرف آپ نے پڑھنی ہے، صرف الحمدللہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کر دینا ہے۔ رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کر دینا۔ سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی پھر 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے۔ التحیات پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، اور سلام پھیر کے آپ نے اپنے 3 فرضوں کو مکمل کر لینا ہے۔ یعنی یہ تقریباً فرضوں کا عام جس طرح روٹین میں پڑھے جاتے ہیں سیم وہی طریقہ ہے، بس اس میں آپ نے نیت قضا کی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی وضاحت کے ساتھ میں نے اس وجہ سے بتا دیا کہ ہر عام سے عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے۔ اب ہم سیکھیں گے جو مغرب کی 2 سنتیں پڑھنے کا طریقہ ہے۔ مغرب کی 2 سنتیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے نیت کر لینی، یہ مرد و عورت دونوں کے لیے طریقہ ہے، سیم ہے۔ 2 سنتیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے 2 رکعت سنت نماز مغرب اللہ کی رضا کے لیے، یہ آپ کے دل میں ارادہ ہو، زبان سے اس طرح کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے نماز کو سٹارٹ کر لینا، مردوں نے مردوں والی جگہ، عورتوں نے عورتوں والی جگہ ہاتھ باندھ دینا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنی ہے سبحانک اللہ، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ پڑھنی ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے ہم نے کوئی سورت پڑھنی ہے، جیسے قل هو اللہ یا کوئی اور سورت پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کر دینا ہے۔ سجدے کی ہم 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی 3 بار، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے۔ پھر سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی 3 بار، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر دوسری رکعت کو ہم سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور پھر الحمدللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھ کے پھر بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ کے ہم نے پھر کوئی سورت پڑھنی ہے، جیسے قل هو اللہ یا کوئی سورت۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کر دیں گے، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 بار، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کر دیں گے۔ سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے، پھر سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ التحیات پڑھیں گے بیٹھ کر، اس کے بعد درود پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے، اور سلام پھیر کر 2 سنتوں کو مکمل کر لیں گے۔ یہ ہو گئی مغرب کی 2 سنتیں پڑھنے کا طریقہ۔ اب مغرب کے 2 نفل جو ہم نے پڑھنے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اچھا، یہ جو 2 نفل ہیں یہ پڑھنا لازمی نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ نہیں پڑھتے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح ظہر کے بعد جیسے 2 نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح عشاء کی 2 سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، یہ عشاء کے 3 وتروں کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، تو وہ پڑھنا لازمی نہیں ہوتا، فرض واجب نہیں ہے، بس آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھتے تو کوئی گناہ نہیں۔ 2 نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی آپ نے مطلقاً نیت کر لینی ہے 2 رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے،
اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز کو سٹارٹ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے پڑھنی ہے سبحانک اللہ، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھنی ہے جیسے قل هو اللہ یا کوئی اور سورت۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نے رکوع کر دینا ہے، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد حمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نے سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور سجدے کی پھر 3 بار تسبیح پڑھنی ہے آپ نے سبحان ربی الاعلی 3 بار۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، الحمدللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے جیسے قل هو اللہ یا کوئی سورت۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دینا ہے، اور رکوع کی آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہو کر آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدہ کر دینا ہے۔ سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے میں بھی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ التحیات پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سلام پھر کے 2 نفلوں کو مکمل کر لینا۔ یہ ہو گئے مغرب کے 2 نفل، یا باقی نمازوں میں بھی جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں ان کا بھی سیم یہی طریقہ ہے۔ اب میں نے اتنی وضاحت کے ساتھ بتایا تو ہو سکتا ہے جن کو پہلے سے آتا تھا بعض لوگ سمجھیں گے کہ اتنی ڈیٹیل سے یا ایک چیز بتانے کی کیا حاجت ہے، یہ تو عام سی بات ہے، یہ تو ہر ایک کو آتا ہے، لیکن نہیں، جو یہ ایسا سوچ رہے ہیں کہ آپ کو آتا ہے تو آپ کو آتا ہے، ورنہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی لاکھوں لوگ ایسے موجود ہوں گے جن کو اتنی وضاحت کی ضرورت ہے، اور باقاعدہ طور پر وہ رابطہ کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کس کس رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ واقعی ایسا ہے کہ ان کو اتنی زیادہ وضاحت کی حاجت ہوتی ہے۔ امید کرتا، اور میری ویڈیوز اصل میں ہوتی بھی ان کے لیے کہ جن کو واقعی اتنی وضاحت کی حاجت ہے، اور جن کو پہلے سے آتا ہے جو سمجھتے اتنی وضاحت کی حاجت نہیں تھی تو ان کے لیے یہ ویڈیو تھی بھی نہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ امید کرتا ہوں کہ جن کو واقعی اتنی وضاحت کی حاجت تھی ان کو فائدہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔